شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جت بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تم نے یہ کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کر چکا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹیٹیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا دفاع کر سکا۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا اور بہتر انجام دکھانے والا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ ہوائیں اسے اڑا لے گئیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ اور اس دن کا خیال رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم سب کو گھیر کر اکٹھا کریں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، حالانکہ تم کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری بربادی! یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کو کتنا برا متبادل ملا ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت انہیں حاضر کیا تھا، نہ انہیں خود پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ کہے گا، پکارو انہیں جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، وہ پکاریں گے مگر کوئی جواب نہیں ملے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے
تو سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن میں طرح طرح کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں سب سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے صرف اس بات نے روکا کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی قوموں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔